ہیں دن وہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. سائفر کیس کا فیصلہ جب بھی آیا وہ عمران خان کے حق میں نہیں آئے گا. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر انالیسس کرتے ہیں الیکشنز کے بعد کس لیول کا سافٹ ویئر اپڈیٹ آپ تک آئے گا, تو یہ چیز ہوگی. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہر طرف سے ہونا چاہیے. اس پوائنٹ پہ آئی سپورٹ عمران خان کے جو ان کو غصہ آیا تھا وہ جائز تھا. السلام علیکم, میں ہوں ہاشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج کا دن بہت زیادہ ضروری ہے اور عمران خان کے لیے جو ہے دن وہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے ایران کی بات کر لیتے ہیں. ایران کے شہر سراوان میں 9 پاکستانی مزدوروں کو قتل کر دیا گیا ہے اور 5 مزدور زخمی ہیں. ایرانی نیوز نے کہا ہے کہ جی سستان بلوچستان کے ایریا سے دہشت گرد آئے اور انہوں نے آ کے ان کو قتل کر دیا. سستان بلوچستان وہی ایریا ہے جہاں پر پاکستان نے ریٹیلیشن کی تھی ایران کے ان پرووکڈ اٹیک کے بعد. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ یہ ہولناک اور قابل نفرت واقعہ ہے. ہم بلا شبہ اس کی مذمت کرتے ہیں. ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں. واقعے کی فوری تحقیقات اور ملوث افراد کا فوری محاسبہ کیا جائے. یہ ان کی طرف سے کہا گیا. نگران وزیر خارجہ دلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ ایران میں دہشت گردانہ حملے میں پاکستانیوں کی ہلاکت پر افسوس ہے اور یہ حملہ ایران اور پاکستان کے مشترکہ دشمنوں کی طرف سے کیا گیا ہے. یعنی کہ انہوں نے کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن کر دیا ہے ایران کی طرف سے. اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوچ بھی آئے نا, کوئی اسپیکولیشن بھی, سسپیشن کی لسٹ سے ایران کو کمپلیٹلی نکال دی ہے پاکستان نے. اس وقت ایک دن ہوا ہے پاکستان کے سفارتی تعلقات کمپلیٹلی نارملائز ہوئے ایران کے ساتھ, تو یہ ایک میسج تو سمجھ آ جاتا ہے کہ پاکستان ایران سے تعلقات اس ٹائم بالکل بھی خراب نہیں کرنا چاہتا. وہ کسی قسم کا ہیڈک نہیں چاہتا اس طرف سے. لیکن پازیٹیو تھنکنگ اچھی چیز ہے ڈیفنس کے معاملات میں, اور جب فورن افیئرز میں سیکیورٹی رسکس آ جاتے ہیں تو اس وقت پازیٹیو تھنکنگ سے زیادہ ریئلسٹک تھنکنگ ضروری ہو جاتی ہے. ایک سینئر اینکر پرسن کا میں انالیسس سن رہی تھی. وہ اسی طریقے کا ہے کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اتھارٹی سے کتنے تنگ ہیں, ان کے ڈیسیجنس کو لے کے آپ کتنے آوازدار ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے اوپر ایران کی کوئی غلطی ایسا نہیں ہے. یہ پاکستان نے اتنا زج کیا تھا ایران کو کہ اس کو اٹیک کرنا پڑا ان دہشت گردوں کو ہینڈل کرنے کے لیے. اور ایران نے اور پاکستان نے ڈیلیبریٹلی ایران کو اس حد تک آوازار اور اس حد تک زج کیا کہ وہ ایسی حرکت کرے تاکہ ایران یو ایس کو یہ میسج دے سکے کہ ہم اس ریجن کے اندر ایران کو کنٹرول کرنے کے, سنب کرنے کی پوزیشن پر ہیں. یہ اس طریقے کی بات تھی. اس کے بہت سارے اینگلز نکلتے ہیں, اس سارے اٹیک کے بہت اینگلز نکلتے ہیں. ابھی تک آپ کو ایران کی ہی طرف سے ایک فرم جواب, ایک سیٹسفیکٹری آنسر نہیں مل سکا کہ انہوں نے اٹیک کیوں کیا چینلز موجود ہونے کے باوجود. تو اس وقت اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دینا کہ جی یہ ہمارے مشترکہ دشمنوں نے اٹیک کیا ہے. آپ کے یہ آلموسٹ 13 پاکستانی اس وقت ایسے زخمی, ایسے مطلب 9 تو ڈیڈ ہیں, 5 زخمی ہیں, کس حالت میں ہیں, بچتے ہیں نہیں بچتے ہیں. تو یہ ان کی کیجویلٹیز آپ نے بالکل ہی ملٹی پلائڈ بائی 0 کر دیا ہے. آپ کو ایران کے ساتھ کوپریشن کی ڈیمانڈ انہوں نے پاکستان نے کی بھی ہے, اور اسی کے اوپر رہنا چاہیے تھا کہ اس کی پہلے آپ انویسٹیگیشن کروائیں پراپر طریقے سے, اس کا ان ڈیپتھ جو ہے پورا اس کی اسکروٹنی ہو اس معاملے کی, پھر جا کے آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں تو سمجھ آتی ہے. اٹیک کے آپ نے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی فوراً بول دیا کہ جی ہمارے اوپر مشترکہ دہشت گردوں نے ہم پہ اٹیک کیا. آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت کس طریقے کے معاملات چل رہے ہیں, بٹ خیر جہاں تک پاکستان کے اندر کی صورتحال ہے, آج جلسہ ہے. آج جلسہ اس کو نہیں کہہ سکتے, آج پاکستان تحریک انصاف کو آرڈرز ہیں عمران خان کی طرف سے, جیل میں سے ڈائریکٹ آرڈرز آئے ہوئے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اس مدر آف سلیکشن جو 8 فروری کو ہونے جا رہی ہے اس کے اگینسٹ. جو ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو تو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نہیں نکلیں گے اپنے اپنے حلقے میں تو آپ لوگوں کا ٹکٹ کینسل کر دینا ہے, کسی اور کو دے دینا ہے. یہ عمران خان نے کہا ہوا ہے. تو ابھی آج 9 مئی کے بعد یہ آفیشیل کال پہلی دفعہ دی گئی ہے عمران خان کی طرف سے کہ لوگ نکلیں اپنے اپنے گھروں سے, ایک پروٹیسٹ کریں. اور جس طرح کی ان جنرل ویسے رسپونڈ کرتی ہے پبلک, ایک دن کے لیے تو کر دیتی ہے, تو معاملات تو سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہائپڈ اپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں, عمران خان کے حق میں, جو ان کے ساتھ صورتحال چل رہی ہے اور جو کیسز کی صورتحال اس وقت چل رہی ہے. تو لیکن کیا وہ روڈ کے اوپر بھی نکلیں گے؟ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ الیکشن سوشل میڈیا پہ نہیں ہونے, الیکشن ٹویٹر کے اوپر نہیں ہونے ہیں. الیکشن باہر نکل کے پریکٹیکل گراؤنڈز کے اوپر ہوتے ہیں. 2013 میں بھی یہی چیز ہوئی تھی کہ سوشل میڈیا عمران خان کا تھا, لیکن روڈز الیکشن کے دن
وہ ان کی نہیں ہو سکی. 2018 میں بھی یہی چیز ہوئی تھی. اب 2024 میں کیا ہوتا ہے؟ اس وقت تو روڈز بند بھی بہت زیادہ کر دی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے, لیکن ان کے ووٹرز سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ پریکٹیکل ہیں, زیادہ ایکٹیو ہیں ایز کمپیئر ٹو باہر نکلنے کی صورتحال میں. کیا لوگ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے 9 مئی کے بعد؟ جس طریقے سے لوگوں کو گرفتار وغیرہ کیا گیا, اور کیا ان کے دلوں میں پروٹیسٹ جو کرتے ہیں پروٹیسٹرز کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا ہے کہ ان کو پھر اٹھا کے کہیں ملٹری کورٹ میں نہ ڈال دیا جائے, گرفتار کر کے ان کا کیریئر نہ ختم کر دیا جائے جیسے لاسٹ ٹائم یہ معاملات کیے گئے تھے. تو اگر نکل آئے دیٹ ول بی گڈ فور پاکستان تحریک انصاف. ان کا مورال ہائی ہوگا, ان کے سپورٹرز کا مورال ہائی ہوگا. آج 2 بجے کی کال ہے, اور اگر نہیں نکلتے تو وہ پھر مورال ڈاؤن بھی اسی سپیڈ سے ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور جو اپوزیشن ہے, خاص طور پر جو پی ایم ایل این ہے, ان کے لیے دیٹ ول بی اے گڈ تھنگ ٹو سی کہ جی دیکھو کال دی تھی اور نکلے نہیں. اور عمران خان کی جو سیاست ہے وہ سب سے زیادہ لوگوں کی رسپونڈ, جس طریقے سے وہ جلسے ہیں جو ان کی اس طرح کی جو کراؤڈ ورک ہے عمران خان کا, اس کے اوپر چلتی ہے. اور وہ ان کا سب سے بڑا میرا خیال ہے ایسی ایک کوالٹی ہے جس کے اوپر وہ سب سے زیادہ فخر کرتے ہیں. اگر یہی چیز ان برے حالات میں بھی ان کو نہیں ملتی تو آئی تھنک کہ پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے یہ صورت بہت زیادہ سیڈ اور بہت زیادہ اس کے کانسیکوینسز نکلیں گے. پھر جہاں تک کیسز کی بات ہے, سائفر کیس اس وقت ان کا بہت زیادہ سویرٹی میں جانا شروع ہو گیا ہے پھر سے. انٹرسیپٹ کی رپورٹ اور اطہر من اللہ چیف جو سپریم کورٹ میں کیس کے بعد جب انہوں نے ضمانت بھی دے دی عمران خان کو اس کیس میں, شاہ محمود کو ضمانت دے دی, تو لگ رہا تھا تھوڑی ہوا نکل گئی ہے, تھوڑے سے معاملات شاید سموتھ ہو جائیں. اب ایسا نہیں لگ رہا, کیونکہ ایک تو عمران خان کی اچھی خاصی بحث ہوئی ہے جج کے ساتھ. شاہ محمود قریشی کی وہ بڑے غصے میں آ گئے ہیں کورٹ کے اندر, ایک فرسٹریشن بڑھ گئی ہے. جو اشاد بھٹی ایک اینالسٹ ہیں, انہوں نے ایک پروگرام میں اپنے کہا کہ جی عمران خان بہت اچھے ہیں, بڑے پرفیکٹلی ان کا مائنڈ صحیح چل رہا ہے, انہیں اپنے کسی ڈیسیجن پہ ریگریٹ نہیں ہے, دیکھنے میں ٹھیک ہیں. اس سے نیکسٹ ڈے ان کی ساری سٹیٹمنٹ بدل گئی کہ جی ان کا بڑا برا حال ہے, ذہنی توازن ان کا ٹھیک نہیں رہ گیا, وہ بات بھول جاتے ہیں, بات سمجھ نہیں آتی ان کو. تو آئی ڈونٹ نو ان کی ان 2 دنوں میں ہی ایسے سٹیٹمنٹ میں بالکل ہی چینج ہو جانا کون سے دن کی بات ہوئی یقین کیا جائے. تو ابھی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی فرسٹریشن کمپلیٹلی نظر آئی ہے. اینڈ ٹو بی آنسٹ جتنا مرضی میں ویسے کرٹیسائز کرتی ہوں, پی ٹی آئی کو بھی کرتی ہوں, جہاں پہ پی ایم ایل این کو کرنا ہے, جس کو بھی, کیونکہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہر طرف سے ہونا چاہیے. میں اس پوائنٹ پہ آئی سپورٹ عمران خان کہ جو ان کو غصہ آیا تھا وہ جائز تھا. کورٹ کے اندر جو معاملات چلے ہیں اس میں سماعت کے دوران عمران خان اور خصوصی عدالت کے جج کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی, اور شاہ محمود نے سرکار کی طرف سے دیے گئے وکیل صفائی کی کیس فائل ہوا میں اچھال دی ہے. عمران خان نے جج سے مکالمہ کیا کہ جن وکلا پر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے وہ کیا ہماری نمائندگی کریں گے. جج صاحب یہ کیا مذاق چل رہا ہے, میں 3 ماہ سے کہہ رہا ہوں سماعت سے پہلے مجھے وکلا سے ملنے کی اجازت دیں, بار بار درخواست کے باوجود وکلا مشاورت نہیں کرنے دی جاتی. اگر مشاورت نہیں کریں گے تو کیس آگے کیسے چلے گا. مانیہ پی ٹی آئی کے موقف پر جج نے کہا کہ جتنا آپ کو ریلیف دیا جا سکتا تھا اتنا دیا. ورزش کے لیے سائیکل کی فراہمی یا پھر وکلا سے ملاقات, آپ کی درخواست منظور کی, میرے ریکارڈ پر 75 درخواستیں موجود ہیں آپ کی طرف سے, اور وہ ساری ملاقات کی ہیں. اس پر عمران خان نے کہا ملاقات کا آرڈر تو دیا جاتا ہے لیکن کرائی نہیں جاتی, اوپن ٹرائل میں کسی کو جیل آنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ادھر بھی سرکار ادھر بھی سرکار, یہ مذاق ہو رہا ہے. اس پر جج نے کہا شاہ محمود قریشی صاحب اگر آپ خود جرا کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں, 3 مرتبہ تاریخ دی مگر آپ کے وکلا آنے کی زحمت ہی نہیں کر رہے. عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے جو وکیل ہیں ان کی کوئی ڈینٹل سرجری ہوئی ہے جس کی بیس کے اوپر وہ نہیں آ رہے, اور اگر وہ نہیں بھی آ رہے, جو ڈیلے ہوتی ہے کیسز کے اندر وہ ایک لیگل طریقہ ہے کیس چلانے کا, اور پوری دنیا میں ہوتا ہے. اس میں اٹ از اے وے کہ آپ کے حق میں ڈیسیجن آ سکتا ہے, یا تھوڑا سا تب تک معاملات کو ڈیلے کر لیں کہ جب تک تھوڑے سے آپ کے حق میں چلے جائیں چیزیں. تو یہ انہوں نے بھی یہی چیز کی, لیکن وہ ان کے بیک فائر کر گئی ہے اس طریقے سے. اور شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم کس طرح پروسیکیوشن کے سجسٹڈ وکیلوں کے اوپر اپنا کیس لڑیں, ایسا نہیں ہو سکتا. وچ آئی ایگری ود. ندم سیٹھی صاحب نے کہا کہ 5 فروری تک ان کے اس کیس کا ڈیسیجن آ جانا ہے. شاہ محمود قریشی نے اس پر بھی ڈیمانڈ کی کہ ان کو کورٹ میں بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ ان کو کیسے پتا 5 فروری تک ڈیسیجن آ جانا ہے. ندم سیٹھی نے اپنے اگلے پروگرام میں کلیریفیکیشنز دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی ایسا میں نے نہیں کہا, میرا یہ کہنا تھا کہ
ہو سکتا ہے یا جو بھی وہ اس کی کلیریفیکیشن دے رہے تھے. لیکن تو پروسیکیوشن کی طرف سے یہ معاملات تو بات تو کی گئی ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ سخت سے سخت سزا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دلوائی جائے. اور سزا کیا ہے؟ یا تو سزائے موت ہے یا پھر 14 سال کی قید، عمر قید کروا دیں گے. عمران خان کو سزائے موت ہو جائے اور شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ عمر قید ہو جائے. یہ اس طرف معاملات چلے جائیں. اب پریڈکشن ہو نہیں سکتی کیونکہ پریڈکشن لاء کے اکارڈنگ ہوتی ہے. کانسٹیٹیوشن اگر فالو ہو رہا ہو تو ایسے معاملات میں آپ ایک چیز کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب پاکستان جیسا ملک جہاں پہ کانسٹیٹیوشن آپ نے پکوڑے کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. وہاں پہ آپ اگر کوئی اندر کا سورس آپ کو ڈیسیجن جو لیا جا چکا ہے آلریڈی بتا دے تو پھر آپ بات اس کے اوپر کر سکتے ہیں. ادروائز یو کینٹ ٹیل بیفور ہینڈ کہ کیا ہونے جا رہا ہے. نواز شریف کے کیس میں کیا ہوا تھا؟ وہ لندن گئے کہ مجھے دوائی لانی ہے، 1 مہینے میں آ جاؤں گا، طبیعت بڑی خراب ہے. اور شہباز شریف نے اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے گارنٹی دی کہ جی آ جائے گا 1 مہینے میں، لیکن وہ نہیں آئے. نہ نواز شریف کے ساتھ مسئلے ہوئے اور شہباز شریف پاکستان کے اندر ہی رہے ہیں. وہ تو وزیر اعظم تک بن گئے، ان سے نہیں پوچھا گیا کہ بھائی کیوں آپ نے اسٹامپ پیپر کے اوپر غلط لکھ کے دیا کہ یہ بندہ واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو کانسٹیٹیوشن کہاں گیا؟ گھاس چرنے چلا گیا. عمران خان کے معاملے میں بھی یہی معاملات ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ گھاس چرنے ہی گیا ہوا ہے. اس میں اگر ان کو 5 فروری کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ نے الیکشنز سے پہلے اس کیس کو نپٹانا ہے. تو اس میں ایک تو آپ کی سیکشن 144 لگا ہوا ہے پنجاب میں، پروٹیسٹ نہیں کر سکتے آپ، زیادہ ریسٹرکشنز موجود ہیں. اور اگر اسٹیبلشمنٹ ویسے تو سو فار وہ الیکشنز اوور ری ایکشن کی پالیسی پہ چل رہی ہے کہ جی ری ایکشن نہیں دینا، الیکشن ہو جائیں بس، الیکشنز کے بعد ری ایکشن دیں گے. ابھی تک ان کی سوچ یہی ہے. تو انہوں نے الیکشنز کے بعد جو گورنمنٹ لانی ہے وہ تو ایک ٹوٹی پھوٹی مکسچر، پی ڈی ایم سے بھی ورس گورنمنٹ ہے ہی. اگر ان کو ابھی لگ رہا ہو کہ جی الیکشنز اسٹل ایک انسرٹن ماحول بنا سکتے ہیں الیکشنز ہو جانا، تو ایسا کرتے ہیں پھر ڈیلے کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی یہ فیصلہ بھی بہتر رہے گا کیونکہ اوبویسلی ایک بات تو جو اس حد تک پریڈکٹ کی جا سکتی ہے کہ یہ سائفر کیس کا فیصلہ جب بھی آیا وہ عمران خان کے حق میں نہیں آئے گا. تو اس میں آگے کنواں پیچھے کھائی والی پاکستان کی ایز اے اسٹیٹ صورتحال ہے کہ گورنمنٹ جو آئے گی الیکشنز کے بعد وہ پاکستان کے فیوچر کے لیے اچھی نہیں ہے. اور اس وقت اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو وہ آپ کے سامنے یہ صورتحال کہ کیا چل رہی ہے. اور ایسی صورتحال تب بنتی ہے جب آپ کانسٹنٹلی کانسٹیٹیوشن کے بیچ میں جو ہے نا اپنی ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں، اپنی سیل آتے ہیں، اپنے ورڈ کو کانسٹیٹیوشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں دکھ کا مقام یہ ہے کہ ہر آنے والا جو اگلا جو بھی ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ میں نئی فیس آتا رہتا ہے نا، وہ اپنی سے بناتا ہے، اپنی ہی طرح کی منطق، اور اس کو وہ کانسٹیٹیوشن بنانا چاہتا ہے کہ اس کو آئین سمجھا جائے. اب جو جرنلزم کے ساتھ پاکستان کے اندر صورتحال بنے گی وہ بھی ابھی الیکشنز اوور ری ایکشن پہ ہی ہے کہ ان کو، جیسے اب جنرل عاصم منیر نے کہا کہ آپ غلط رپورٹنگ نہ کریں، بات صحیح کریں، تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جو مرضی بات کر سکتے ہیں. کتنی آپ جو مرضی بات کر سکتے ہیں اس کا سب کو پتہ ہے کہ کس حد تک کی فریڈم آف سپیچ موجود ہے صحافیوں کو ہمارے ملک میں. لیکن آبزرویشن چل رہی ہے ابھی سب کی، آبزرو کیے جا رہے ہیں اسپیشلی جو کیا کہتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر انالیسس کرتے ہیں پالیٹکس کے، ان لوگوں کے لیے آبزرویشن ان کی ہو رہی ہے اس وقت. الیکشنز کے بعد آپ لوگوں کو اکارڈنگ ٹو یور پرفارمنس کس لیول کی وارننگ یا کس لیول کا سافٹ ویئر اپڈیٹ آپ تک آئے گا، تو یہ چیز ہوگی. تو ابھی تھوڑی سی ایز کمپیئر ٹو جو پہلے رہ چکی ہے یا ابھی آنے والے وقت میں جس لیول کی ریسٹرکشن نیوز میڈیا پہ آنے والی ہے، رائٹ ناؤ اٹس ناٹ ایز بیڈ اٹس گوئنگ ٹو بی. تو یہ معاملات ہیں. تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو نئے طریقوں سے اس وقت سائفر کیس میں، پہلے بھی یہی بات تھی کہ سائفر کیس کو بیس بنا کے ان کے ساتھ معاملات کو ٹف کیے جائیں گے، جو بھی وہ ان کو ایک ڈیزائرڈ سزا کے اسٹیج سے بالکل ہی مائنس کر دو اس بندے کو، وہ سائفر کیس کو بیس بنایا جائے گا. انٹرسیپٹ کے بعد لگا تھا بہتری، لیکن ایسا نہیں ہوتا نظر آ رہا ابھی. خیر، پاک پتن میں سابق صوبائی وزیر میاں عطا محمد مونیکا کے بیٹے مسلم لیگ نون کے سابق ٹکٹ ہولڈر میاں حیات مونیکا پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں. حیات مونیکا بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے داماد ہیں اور 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں ان کا مقابلہ نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر فاروق مونیکا کے ساتھ ہوگا. جو یہ صوبائی وزیر عطا مونیکا اور ان کے بیٹے حیات مونیکا ہیں، مسلم لیگ نون سے پی پی 193 پاک پتن کے لیے انتخابی ٹکٹ نہیں ملا تھا ان کو، تو یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں. ان کا اب یہ فیملی کا 2 لوگ ہیں سیم، اور
دو ڈفرینٹ سیاسی پارٹیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ اب یہ لڑیں گے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. لیکن ابھی حمزہ شہباز کی بات کر لیں تو اس میں جیسے ایک ویڈیو تھی عراق وار کے بعد بش کو جوتا پڑا تھا ایک، تو وہ اب حمزہ شہباز کو پڑ گیا. تو پریکٹیکل میں جو ان کی پرفارمنس میں تو شاید کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ یا امریکن کسی جو بھی ان کے پولیٹیشینز رہے ہیں، پاکستانی سیاستدان اس لیول پہ تو نہیں آتے، لیکن چلو ایک چیز میں ان کی سیم ہو گئی ہے چیز کہ جوتا پڑا دونوں کو ہی. خیر، حمزہ شہباز انتخابی مہم کے سلسلے میں اپنے حلقے کے دورے پر تھے اور اپنی گاڑی سے باہر نکل کر خطاب کر رہے تھے کہ اسی دوران وہاں موجود مجمع میں سے ایک شخص نے حمزہ شہباز کو چپل اچھال دی جوان جو ان کے بازو پر لگی. انہوں نے اگنور کیا حمزہ شہباز نے اور اپنا جو خطاب تھا اس کو جاری رکھا. مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے اس بندے کو جس نے جوتا مارا تھا پکڑ کر اس کو اچھی طرح مارا اور پھر اس کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا. بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے مقامی رہنماؤں نے چپل پھینکنے والے شخص کو مشتعل ہجوم سے بچایا اور ان کی جان بچانے کے لیے اسے ایک مکان میں لے گئے. ویری نائس، گڈ. یہ چیزیں جو یہ موب مینٹیلٹی ہوتی ہے اور یہ جو چیزیں اس طریقے سے سیاسی ماحول میں خاص طور پر جو پاکستان میں بن گیا ہوا ہے 2013 کے بعد سے، اس کے اندر ایسے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے تھوڑی سی تو عقل مندی کرنی پڑے گی ایٹ لیسٹ ان لیڈرز کو، اور جو ان کی پرفارمنس ہے آنے والی وہ ایسی نہ ہو کہ جوتے کھانے والی ہو کہ لوگ آپ کو جوتے ماریں. یہ زیادہ چیز تو اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے نا کیونکہ آپ نے اگر ایک سائیڈ کے لیڈر کو اگر آپ نے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے تو یو کانٹ میک ایوری ون تھنک ان دا سیم وے. اب ہر بندہ تو عمران خان کو سپورٹ نہیں کر سکتا اور ہر بندہ عمران خان کے اگینسٹ بھی نہیں جا سکتا. تو یہ ایجیٹیشن اس وجہ سے بھی زیادہ ہے. خیر، ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.